بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، کل پاکستانی میڈیا کے اوپر ایک خبر چلی رات کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سرکاری ڈنر لینے سے انکار کر دیا۔ سرکاری ڈنر تو نہیں، سرکاری خزانے کے پیسے سے ڈنر لینے سے معذرت کر لی۔ تو میڈیا کے اوپر ایک ہیڈ لائن چل گئی اور اس کے بعد ٹاک شوز ہو گئے کہ دیکھیں یار کیسا ہمارا چیف جسٹس پاکستان ہے، سرکاری خرچ جو ہے وہ بچا رہا ہے، سرکاری پیسہ بچا رہا ہے۔ ملک کے حالات یہ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جانے والا وہ دعوت نہیں لے رہا، وہ کھانا نہیں کھا رہا، وہ کہہ رہا ہے حکومت کے خزانے سے پیسے کا نقصان ہو رہا ہے، تو حکومت جو ہے وہ پہلے ڈوب رہا ہے، حکومت جو ہے وہ پہلے خسارہ چل رہا ہے، ملک کے اندر اتنی مہنگائی ہے، میں جو ہے کھانا کھا کے 20 لاکھ روپے کا میں ڈنر کیوں لوں؟ تو میں اسے مسترد کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے اٹارنی جنرل منصور عوان کو خط لکھوا دیا رجسٹرار کے تھرو کہ جی میں معذرت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد خبریں چل گئیں ساری کی ساری۔ ناظرین، قاضی صاحب نے اتنی بڑی ڈنڈی مار دی، وہ جو ان کے صحافی ہیں، ان کی لائن پر چلنے والے ہیں، وہ بلے بلے کر رہے ہیں کہ یار قاضی صاحب جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، قاضی صاحب ملک کا پیسہ بچا رہے ہیں، قاضی صاحب دیکھیں یہ ہوتا ہے ملک کا قاضی، یہ ہوتا ہے چیف جسٹس ملک کا کہ جو عیاشی ہی نہیں کر رہا، جو کھانا ہی نہیں کھا رہا، اور اس نے معذرت کر لی۔ وہ جناب بڑے بڑے وی لوگ ہو گئے اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر خبریں چل گئی، ہر ٹاک شوز کے اندر ذکر ہو گیا قاضی صاحب دیکھیں جی قاضی صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اور ناظرین ساری ٹوپی ڈرامی کی ہے انہوں نے، ٹوپی ڈرامہ چلا کے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے کی خبریں چلوا کے تو قاضی صاحب نے صرف تسکین حاصل کی ہے، دیکھیں یار میری میڈیا کے اوپر خبریں چل گئی ہیں۔ جبکہ یہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمرہ نمبر 1 میں جب ہوتے ہیں تو وہاں صحافیوں کو یا جو ان کی اپوزٹ جن کے خلاف فیصلہ دینا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے بولنے نہیں دیں گے آپ کو، تاکہ آپ ہیڈ لائن بنوانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو ہیڈ لائن بنوانے نہیں دیں گے۔ تو جناب اب بڑی بڑی ہیڈ لائنز قاضی فائز عیسیٰ کی خود بن گئی، اور قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ہیڈ لائنز خود لگوائیں اپنی تسکین کے لیے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے قاضی صاحب تو خود شوقین ہے ہیڈ لائن کے، یار میری ہیڈ لائن چلے، میری یعنی کہ اتنی ایسی تیسی ہو رہی ہے عوام کے اندر، میں تو یعنی کہ بعد میں میرا پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے کیا حال نہیں ہوتا۔ اور سابق صدر عارف الوی نے کہا کہ صرف آپ ایک کام کریں کہ آپ ملک چھوڑ کر نہ جائیں، آپ یہیں رہیے گا ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو قاضی صاحب کو تو پتہ ہے کہ یار میں یہ کر رہا ہوں، تو اس نے کہا جاتے جاتے یار یہ میں ذرا شوشہ چھوڑ دوں کہ میں معذرت کر رہا ہوں تاکہ میڈیا کے اوپر ہیڈ لائن چل جائیں گی، ٹاک شوز ہوں گے۔ اور وہی ہوا، قاضی فائز عیسیٰ اس کام میں کامیاب ہو گئے رات کی حد تک۔ لیکن میں آپ کو ناظرین 2-3 فیکٹ رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ بھانڈا تو قاضی صاحب کا پھوٹ گیا۔ وہ کیسے؟ قاضی صاحب نے کہا جی کہ میں معذرت کرتا ہوں کھانے سے، سرکاری خزانے کا پیسہ ہے، تو یہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سرکاری خزانے کا پیسہ تو یہاں خرچ ہی نہیں ہوتا۔ ڈنر کون دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک روایت چلتی آ رہی ہے 1997 کے بعد سے لے کے اب تک یہ چلتا آ رہا ہے کہ سینئر ترین جج جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو جانے والا چیف جسٹس ہوتا ہے اور آنے والا چیف جسٹس آف پاکستان وہ ان کو دعوت دیتا ہے ڈنر کی۔ اب موجودہ حالات کے اندر نو ڈاؤٹ کہ میرٹ کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ ہیں اگلے چیف جسٹس آف پاکستان، لیکن جو موجودہ سینیریو ہے نون لیگ تو چاہتی نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ آئیں، کیونکہ وہ آئیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ پھر ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ انہوں نے میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہونے نہیں دینی، تو الیکشن والا معاملہ کھل گیا تو ہمارا تو کام ختم ہو جائے گا۔ ہم تو کسی طریقے سے قاضی صاحب کی وہ جو ہے ان کی مہربانی سے یہاں تک پہنچ گئے، ہم نے سال تقریباً نکال لیا، یعنی کہ 8-10 مہینے نکال لیے ہیں حکومت کے، تو ہم آگے بھی مزید نکالنا چاہتے، تو اگر منصور علی شاہ آگے تو پھر تو ہمارا رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو اب وہ تو چاہتے ہیں کہ جسٹس امین الدین آئے، ان کے مائنڈ کا بندہ آئے جو قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کے پہ جو ہے آنکھیں بند کر کے موریں لگاتے رہے۔ اب جب جسٹس منصور علی شاہ کو ہی نہیں پتا کہ میں آنے والا چیف جسٹس ہوں تو وہ کیسے یہ دعوت دیں گے؟ یہ ہے پہلا فیکٹ کہ جسٹس منصور علی شاہ کیسے دعوت دے سکتے ہیں، اور نہ جسٹس یحییٰ افریدی دے سکتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی نہیں پتا۔ اگر 3 کا پینل جاتا ہے آئینی ترمیم کے بعد تو جسٹس یحییٰ افریدی کا نام چل رہا ہے یا جسٹس امین الدین کا نام چل رہا ہے، تو وہ بھی ابھی فائنل نہیں ہے، تو کنفرم تو کسی کو بھی نہیں ہے کہ کون سا چیف جسٹس اگلا آئے گا۔ تو جب کسی کو کنفرم ہی نہیں ہے تو وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیسے ڈنر کے لیے انوائٹ کر سکتا ہے؟ تو ناظرین بات یہ ہے کہ کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا، اور قاضی صاحب نے رجسٹرار کے تھرو ویسے ہی منصور عوان کو، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو لیٹر لکھوا دیا کہ جی میں معذرت کر رہا ہوں، میں خزانے کا پیسہ بچا رہا ہوں۔ پہلا جھوٹ قاضی صاحب کا۔ ناظرین اب آ جاتے ہیں دوسرے فیکٹ پر۔ بالفرض جسٹس منصور علی شاہ نے جناب ڈنر کی دعوت دے دی، بالفرض کر لیتے ہیں،
تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کس منہ سے جو ہے وہ کھانے کی دعوت قبول کریں گے اور وہاں جائیں گے، ججز کا سامنا کریں گے؟ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا تھا کہ ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کیمرے لگائے گئے ہیں، ہماری پرسنل ویڈیوز بنائی گئی ہیں، تو قاضی صاحب نے تو کسی ایک ساتھی جج کا ساتھ نہیں دیا. فل کورٹ بینچ میں بیٹھتے تھے، لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہوتی تھی تو کسی جج کو، ساتھی جج کو بولنے کا موقع نہیں دیتے تھے. جونیئر جج اگر کوئی بولتا تھا یا بولتی تھی تو ان کو چپ کرا دیتے تھے اور وکیل کو کہتے تھے کہ آپ اپنی بات جاری رکھیں. کتنی دفعہ تو جسٹس منیب اختر کو منع کرنے پر جسٹس منیب اختر نے ان کو کھری کھری سنا دی، یعنی کہ انسلٹ کر دی دوسرے الفاظ کے اندر ان کی. اسی طریقے سے ہی جسٹس عائشہ ملک جو ہیں ان کو انہوں نے 2-3 دفعہ منع کیا، لیکن وہ بیچاری ذرا جونیئر تھیں تو وہ خاموش ہو گئی. اطہر من اللہ کے حوالے سے انہوں نے وہ تفصیلی فیصلوں کے اندر اعتراضات اٹھائے کہ انہوں نے فیصلہ جاری نہیں کیا، یہ 6 مہینے خاموشی سے بیٹھے کیوں رہے، جبکہ کوئی بھی ماضی کے اندر کسی چیف جسٹس یا کسی جسٹس جو ہے وہ اپنے ساتھی جج کے حوالے سے ایسے ریمارکس نہیں دیتا کہ جس سے تنقید کا نشانہ بنانے کا موقع مل جائے کسی دوسرے فریق کو. اس کے بعد منیب اختر کے حوالے سے پوری چارج شیٹ تیار کر کے آپ نے بھیج دی، جبکہ وہ جائز نہیں تھی. جو ساتھی ججز آپ کے سینئر ترین جو جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ان کے حوالے سے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کو آپ نے کیا کچھ نہیں کہا، اور آج آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں تو صرف جسٹس منصور علی شاہ کی مرہون منت ہیں. جسٹس منصور علی شاہ اگر نہ ہوتے، آپ کو سپورٹ نہ کرتے، تو آپ آج چیف جسٹس آف پاکستان نہ ہوتے. تو آپ کو تو مرہون منت ہونا چاہیے کہ یار جسٹس منصور علی شاہ کی وجہ سے جو ہے میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں. لیکن وہ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں میں عقل کل ہوں اور جو جس نے کیا ہے وہ میرے پہ احسان نہیں کیا، تو خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو اگر وہ دعوت دے بھی دیتے جسٹس منصور علی شاہ تو پھر کس منہ سے ان ججز کا سامنا کرتے کہ یار میں نے تو ہر جج کے حوالے سے بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے میں نے تو. اور اسد طور جو سینئر صحافی ہیں کورٹ کے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، انہوں نے دعویٰ نہیں کہہ سکتا، انہوں نے ذرائع سے خبر دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو موجودہ حالات ہوئے ہیں اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے کوشش کی ہے کہ تمام ججز سے صلح ہو جائے جانے سے پہلے. اور یہاں تک ان کے ذرائع نے بتایا ہے اسد طور کے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے واٹس ایپ میسیج پر انہوں نے جو میسیج کیے ہیں ساتھی ججز کو، تو ان کا رپلائی بھی نہیں آیا. تو جب رپلائی نہیں آیا تو پھر وہ دعوت میں جا کر کس منہ سے جو ہے وہ کھانا کھاتے اور کس منہ سے، سوائے 3-4 ججز ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا، جیسے سمین الدین نعیم اختر افغان، تو باقی ججز کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ تو ایک دوسری بات ہو گئی. اب ناظرین اچھا اس کے ساتھ ہی جناب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن SCBA جو ہے ان کی انہوں نے دعوت ڈنر کی قبول کر لی ہے. تو وہ ان کے تو کوئی بزنس نہیں ہے، وہ تو حکومتی ادارہ ہے نا اعظم نذیر تارڑ، وہاں تو اربوں روپے کے فنڈ جا رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، اور اس کے بعد DHA کے اندر ان کو جو ہے وہ کمرشل پلاٹس مل رہے ہیں، کمرشل جگہیں ان کو بنا کے دی جا رہی ہیں. تو وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اصل پیسہ تو وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو سرکاری خزانے سے آئے گا، اور وہ ان کا کوئی بزنس چل رہا ہے. وہاں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ دعوت تو ہنسی قبول کر لی، کیونکہ وہاں ان کی ہونی ہے تعریفیں. اعظم نذیر تارڑ آئیں گے جناب، کہیں گے ایسا چیف جسٹس آف پاکستان ہمیں آج تک ملا ہی نہیں ہے جناب، جنہوں نے ہمیں اتنا ریلیف دیا. یہ الفاظ تو نہیں کہیں گے نا، ظاہری بات ہے، یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں نا. مطلب یہ کہ وہ شکریہ کریں گے، دیکھیں جی اتنے چیف جسٹس جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے میرٹ کے اوپر فیصلے کیے ہیں. 63A کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ اڑا کے رکھ دیا سپریم کورٹ کا. ملٹری کورٹ میں یہ بیٹھے نہیں ہیں، ان کے پر جلتے تھے جناب. ملٹری کورٹ دیکھیں جی لٹکا کے رکھا قاضی فائز عیسیٰ نے، بلے کے نشان کا جناب فیصلہ لے لیا. تو وہ تعریفوں کے پل باندھ دیں گے. شہزاد شوکت جو ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جی جناب قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کیا. تو قاضی صاحب تو صرف اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، قاضی صاحب نے تنقید تو کبھی سنی نہیں. وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اقدام کیا. تو وہ تو اپنی جو ہے وہ تسکین کے لیے تعریف سننا پسند کریں گے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر ان کی تعریف ہوگی. وہ دعوت انہوں نے خوشی قبول کر لی، وہاں بھاگتے ہوئے جائیں گے. اب ججز کی جو ہے ڈنر، تو وہ میں نے آپ کے سامنے دونوں فیکٹ رکھ دیے. اب ناظرین اگر مان لیا جی کہ سرکاری خزانے پہ ہے، آخری فیکٹ، تو قاضی فائز عیسیٰ اگر خزانے کا اتنا ہی وہ بچاتے کہ قومی خزانے کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، تو جناب 600 لیٹر آپ کو پیٹرول مل رہا ہے، کبھی آپ نے اس پر بات کی؟ آپ کو 70,000 روپے کے قریب ماہانہ میڈیکل الاؤنس مل رہا ہے ایک جج کو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے چیف جسٹس کو زیادہ ملتا ہوں. 17 لاکھ روپے آپ ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے یار تنخواہ لے رہے ہیں، میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا، لیکن جو دیگر الاؤنس آپ کو مل رہے ہیں، میڈیکل مل رہا ہے آپ کو، گھر کا الاؤنس مل رہا ہے، 70,000 روپیہ رہائش کا الاؤنس مل رہا ہے، 70,000 روپیہ میڈیکل کا مل رہا ہے آپ کو، اور پھر آپ وہاں تو آپ نے کبھی بات نہیں کی. 1800 cc کی جو ہیں وہ 2 گاڑیاں ایک جج کو ملتی ہیں بمان ڈرائیور کے، آپ نے وہاں کبھی بات کی؟ وہ آپ کو فیول وغیرہ ملتا ہے وہ الگ. چیف جسٹس آف پاکستان کو 2400 cc کی گاڑی ملی ہوئی ہے، آپ نے کبھی وہاں بات کی؟
کیونکہ وہ اپنی جیب میں آ رہے ہیں, وہ قومی خزانے کا نقصان نہیں پہنچ رہا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہے. پھر اس کے بعد جناب یہاں ایک خبر آپ کو دے دوں کہ اسد طور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس 2 گھر ہیں, ایک چیف جسٹس آف پاکستان والا, اس پر بھی یہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ایک جج کے جب یہ جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, تو وہ گھر ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا. تو دونوں گھروں پہ جناب قبضہ جما کے رکھا ہوا ہے. تو وہ دونوں گھر پھر آپ ادھر, تو پھر آپ نے نہیں کہا کہ یار یہ ایک گھر رکھ لیں, میں اب چیف جسٹس کے گھر میں آ گیا ہوں تو یہ قومی خزانے کا پیسہ بچ جائے گا, کسی اور جج کو دے دیں, یا یہ خالی پڑا رہے گا کہ اس کے خرچے بچ جائیں گے. لیکن وہاں جناب قاضی فائز صاحب وہ اپنی جیب میں ہیں اپنے فائدے کے لیے, تو وہاں جناب وہ ٹھیک ہیں. اب ناظرین اس کے ساتھ ہی اگر اتنا احساس تھا تو پھر 19 جولائی یا میرے خیال سے 20 جولائی کو سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا, جس میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ہوئی تھی, اور ان کے اندر 4 ججز کی تعیناتی ہونی تھی ایڈ ہاک ججز کی. پھر 3 نے انکار کیا تھا, پھر 3 میں سے ایک سردار طارق مسعود آئے تھے ریٹائر جج, ان کو یعنی کہ وہ ایگری ہوئے تھے, اور پھر جسٹس مظہر میاں عالم خیل جو ہیں انہوں نے جو ہے معذرت کر لی تھی کہ میں پریشر برداشت نہیں کر سکتا, تو پھر انہیں منت کرلے کے ساتھ لے کے آیا گیا. تو خیر جب یہ 2 ججز کی تعیناتی ہوئی ایڈ ہاک ججز کی, تو وہاں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ان کو اب یہ بتائیں کہ ہمیں یہ تنخواہ کتنی لیں گے, یا آیا تنخواہ لیں گے یا پینشن لیں گے. تو وہاں جناب اعظم نذیر تارڑ فوری طور پہ اٹھے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جناب کہ یہ تنخواہ بھی لیں گے اور پینشن بھی لیں گے. اعظم نذیر تارڑ کیونکہ حکومتی نمائندے تھے, انہیں پتا تھا نا کہ ہم نے لے کر آنا ہے تو اپنے فیصلے لینے ہیں, قاضی صاحب کو سپورٹ کرنا ہے, تو اس سے پہلے کوئی اور بات ہو تو قاضی صاحب کے وہ نمائندے بن گئے, اور انہوں نے جناب کہا کہ وہ جو 14-15 لاکھ روپے ہے تنخواہ پینشن ان کی, وہ تو ان کی ہوگی ریٹائرمنٹ کی, اور باقی جو ہے وہ اب آ کے ڈیوٹی کریں گے تو وہ 13-14-15 لاکھ روپیہ یہ لیں گے. اب قاضی صاحب وہاں ایسے جو ہے نا چپ کر کے بیٹھ گئے کہ یار میرا نمائندہ تو ہے, اس نے تو بات کر دی, اب مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ افریدی بول اٹھے, انہوں نے کہا یار یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, یہ تو قومی خزانے کے اوپر بوجھ پڑ رہے ہیں کہ ایک جج جو ہے وہ 28-30 لاکھ روپے کا پڑ جائے گا, اور اتنی تو قاضی فائزہ کی تنخواہ نہیں, 17 لاکھ 18 لاکھ تو وہ لے رہے ہیں, تو یہ ایک جج تو قاضی فائزہ سے بھی تنخواہ زیادہ لے گا ایڈ ہاک جج. لیکن وہاں قاضی صاحب خاموش, اور اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ پھر بولے جناب کہ وہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں نا وہ امینڈ کرنے پڑیں گے. تو ابھی تک رولز امینڈ نہیں ہے, تو ان رولز کے تحت ان کو دونوں تنخواہیں ملیں گی, پینشن بھی ملے گی اور جناب تنخواہ بھی ملے گی موجودہ ڈیوٹی کی. تو وہاں جسٹس منصور علی شاہ نے پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, پھر اس طرح کریں, میرے خیال سے 6 مہینے یا 1 سال کا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ان کی ایک ٹینیور کریں, جبکہ 3 سال کے لیے ایڈ ہاک جج ہیں, لیکن جو تنخواہ اور مراعات وغیرہ ہیں نا یہ میرے خیال سے مجھے کنفرم نہیں ہے 6 مہینے یا 1 سال, اس سے اوپر نہیں ہے. انہوں نے یہ اس کے اندر لکھوا دیا. مطلب یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ کو اس وقت تک پتا تھا, کیونکہ 19 جولائی تھا اور 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا, تو انہیں یہ موجودہ حالات کے بارے میں پتہ نہیں تھا. تو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ سوچ کر کہا کہ جب میں چیف جسٹس آف پاکستان آؤں گا تو پھر یہ انہوں نے کہا نہیں, لیکن ان کی سوچ یہ ہو سکتی ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب آؤں گا تو میں پھر رولز امینڈ کر دوں گا, اور رولز امینڈ کر کے تو پھر ان کی تنخواہ یا پینشن کچھ ایک کروں گا تاکہ قومی خزانے سے پیسہ بچ جائے. تو قاضی صاحب آپ اگر اتنے وہ ہوتے قومی خزانے کا خیال رکھنے والے, عوام کے پیسے کا خیال رکھنے والے, تو جناب پھر آتے ساتھ پھر سب سے بڑا یہ کرتے ہیں نا, رولز امینڈ کرتے ہیں. آپ وہاں بولتے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے اندر کہ جناب ہم تنخواہ کا فیصلہ جو ہے نا وہ ہمیں رولز امینڈ کرنے دیں, پھر یہ 2 دن کا ٹائم لے لیں, ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری نہ کریں. تو آپ کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ وہ آپ نے اپنا مفاد حاصل کرنا تھا, وہ 63A کا فیصلہ لینا تھا, جسٹس مظہر میاں عالم خیل کو اپنے ساتھ بٹھانا تھا, اور اس کے بعد جناب آپ نے وہ ان کو پھر اگر ریلیف نہ دیتے پھر وہ کام پھر آپ کے ساتھ کرتے. تو جسٹس مظہر میاں عالم خیل جو ہیں وہ آئے اسی چکر میں تھے کہ یار پیسہ مل جائے. سردار طارق مسعود نے کہا چلو یار 14-15 لاکھ روپے اور ہمیں ایکسٹرا مل جائے گا. تو ظاہری بات ہے کہ آپ ادھر تو آپ خاموش رہے, تو اگر اتنا احساس ہوتا تو قاضی صاحب آپ وہاں بولتے. تو صرف یہ ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے کہ جی میں سرکاری ڈنر سے معذرت کرتا ہوں. تو ناظرین یہ تھی اپ ڈیٹ, تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.